الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. حضرات مکرم معزز مصلیان جامع مسجد، پچھلے جمعے سے جو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اولاد کے حقوق کے متعلق گفتگو چل رہی ہے، اور آج بھی اسی کے متعلق آپ سماعت فرمائیں گے۔ اب اس کے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں، آپ کو بتلاتا چلوں کہ ہم جو بات سماعت فرمائیں تو دل کے اندر یہ چیز ضروری ہے کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ اگر یہ نیت سے خالی ہے تو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری کے اندر سب سے پہلی حدیث یہی بیان فرمائی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کی جیسے نیت ہوگی اللہ رب العزت ویسے ہی فیصلے فرمائیں گے۔ اگر آپ یہاں بیٹھے اور نیت عمل کی نہیں ہے تو یہاں بیٹھنا بیکار ہو جائے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو نیت کریں کہ انشاءاللہ جو بات سنی جائے گی اس پر عمل کیا جائے گا۔ میں بھی دعا کروں کہ رب کائنات مجھے صحیح بات سننے کی اور پھر سن کر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا، رب کائنات نے اس آیت کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کیا اور لفظ دے کر کے آئے یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ رب العزت نے لفظ آمنوا لا کر کے جتلایا اور یہ بتلایا کہ میں جو اپنے بندوں کو پکار رہا ہوں وہ محبت کے اندر پکار رہا ہوں، کیونکہ جب ایک بار اپنے لفظ نظر کو پیار کے لفظ سے پکارتا ہے تو بے باپ بیٹے کو مخاطب ہو کر کے کہتا ہے اے میرے بیٹے ادھر آؤ۔ جب باپ کے الفاظ بیٹا سنتا ہے تو اس کے دل کے اندر باپ کی ایک محبت جگمگا جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرنے والا ہے، لفظ انسان کا استعمال نہیں کیا بلکہ آمنو کا استعمال کیا، اس لیے کہ اللہ سے ہمارا تعلق جو ہوا وہ ایمان لانے کے بعد ہوا۔ اگر ہم ایمان نہ لاتے، ہم ایمان نہ لاتے، اللہ کو ایک نہ مانتے تو ہم اس آیت کے زمرے کے اندر نہیں آتے۔ رب کائنات نے لفظ آمنو لا کر کے بتلایا ہے، میں یہ جو کہہ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ دیا۔ رب کائنات نے کہا کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو
بچانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ وہ آگ کیسی ہوگی؟ وقودها الناس والحجارہ، اس میں کیا چیز ڈالی جائے گی؟ اور قرآن بتا رہا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن جو ہے انسان ہے، پتھر ہے۔ اندازہ لگاؤ جس آگ کے اندر پتھر ڈالا جاتا ہے وہ آگ لکڑی کی آگ سے زیادہ خطرناک ہو جایا کرتی ہے۔ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ آیت میں کس طرح اشارہ کر رہی ہے۔ ہاں آج جو ہمارے بزرگ، آج جو ہمارے نوجوان یہ شکایتیں لے کر آتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان بن جاتی ہے، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ نے ہم کا مطالبہ تو کر دیا کہ آپ نے اپنی اولاد کا حقوق ادا کیے، کہ آپ نے اپنے اولاد کے حقوق کو جانا، کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تبارک و تعالی تم کو وصیت کرتا ہے گائے کے بارے میں، میراث کے بارے میں، زمین جائیداد کے بارے میں۔ آج بیٹیوں کو محروم کرنے والوں کام کھول کر کے سنتے جاؤ، رب نے صاف صاف بتلا دیا ہے کہ وراثت کے اندر بیٹی کا بھی حق ہے۔ اگر بیٹی کو وراثت سے بے دخل کر دیا جائے گا، رب کو سامنے کل قیامت کے دن میدان محشر میں وہ تیرا گریبان پکڑ کر کے چل کر لے کے سوال کرے۔ آج ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ بیٹی کا حق ادا کر دیا، بیٹی کی شادی کر دی، جہیز دے دیا، بیٹی کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں مسلمانوں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ رب نے جو قرآن میں کہا ہے اس کو کرنا پڑے گا۔ اگر اس سے ہٹ کر کے اپنی منمانی گزار کر کے اور اپنی ہٹ درمی کر کے کہ ہم نے تو بچی کی شادی کر دی، کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا، اس کا وراثت صحت نکال دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ رب کائنات نے جو زمین جائیداد دی ہے اس میں برابر کی حقدار ہے۔ اگر آپ کے ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، اب حصہ تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو بیٹی کے بالمقابل لڑکے کو ڈبل حصہ ملے۔ لیکن آج ہم نے بیٹی کو تو بالکل محروم کر دیا ہے، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ تیار کیوں نہیں؟ اب میں بتاتا چلوں، اس لیے کہ ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی۔ میں نے پچھلے روز بتایا کہ والدین پر اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ اپنے بچے کے لیے ماں کو تلاش کرے تو دیندار تلاش کرے۔ جب ماں دیندار ہوگی تو بچہ پھر دین کا داعی بنے گا، اگر ماں دیندار نہیں ہوگی پھر تو لخت جگر نور نظر اور ہونے والی اولاد مذہب اسلام کی باغی ہوگی، دین کی باغی ہوگی، دین کی دشمن ہوگی، دین سے نفرت کرنے والی ہوگی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، اللہ کے کلام سے نفرت کرنے والی ہوگی۔ اور ایک مثال دیتا چلو، اگر کوئی یہ کہے، دوسرا یہ بیان کیا بچے کا نام رکھو صحابیات کے نام پر نام رکھو، صحابی کے نام پر نام رکھو، اگر کوئی یہ کہتا ہے بچے کا نام صحابی کے نام رکھنے سے کیا فائدہ، بچے کے نام سے تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں بتاتا چلتا ہوں، ایک نوجوان نے جب ان کی بیوی حاملہ ہو چکی ہے، حمل سے ہے، تو اس وقت دونوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں چھوڑنا ہے، صرف اللہ کرنا ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے اسی کو کرنا ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ چنانچہ ان دونوں نے اسی حالت میں اپنا وقت گزارا ہے۔ اب جب گھر کے اندر خوشخبری آئی ہے، خوشخبری آئی ہے کہ اللہ نے ان کو ایک لخت جگر نور نظر سے نوازا ہے، نوازنے کے بعد جب بچہ اس قابل ہو گیا کہ باپ کی انگلی پکڑ کر کے چلنے لگتا ہے، ایک دن یہ ماجرا پیش آتا ہے کہ وہی لخت جگر نور نظر باپ کی انگلی پکڑے ہوئے بازار میں جا رہا ہے۔ اب بچے نے ایک تھیلی سے بیر اٹھایا اور منہ کے اندر کھا لیا۔ اب باپ کو بڑا غصہ آیا، لیکن لخت جگر کو ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا، فوراً وہاں سے پلٹے اور پلٹ کر کے گھر واپس آئے اور
بیوی کو سارا ماجرا بتا دیا کہ آخر یہ ماجرا کیسے پیش آیا. میں نے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو نہیں چھوڑا, پھر اس لفظ جگر نور نظر میں بغیر اجازت کے بیر اٹھایا گیا. تو ان کی بیوی نے بھی کہا کہ ہاں میں نے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی, اللہ کے نبی کے حکم کو نہیں توڑا, لیکن ماجرا یہ ہے کہ ہماری پڑوس میں ایک بیری لگی ہوئی ہے اور اس کی ایک شاخ ہمارے گھر کے اندر لٹکی ہوئی ہے. ایک دن میں جھاڑو لگاتی ہوئی اس کے قریب پہنچی, اس کے اوپر بیر لگا ہوا ہے, میں نے بیر کو توڑا, بغیر اجازت کے کھا لیا. معلوم یہ ہوا کہ ماں کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. ماں نے بغیر اجازت کے بیر کھایا تھا تو وہاں معصوم بچے نے بھی تھیلی پر سے اٹھا کر کے بیر کھایا. اگر گھر کے اندر ماں دیندار ہوگی تو یاد رکھو پھر ہونے والا بچہ دین کا دائی اور دین کا شیدائی پیدا ہوگا. ایک مثال اور دیتا چلو, قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا, ان کا واقعہ بھی غالباً سب نے سنا ہوگا, لیکن یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں. قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ, آخر کاکی لقب کیوں پڑ گیا؟ کاکی کہتے ہیں روٹی کو. قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ کی عمر ابھی 6 برس کی ہوئی ہے. 6 برس کے بعد ان کی والدہ نے ان کے ہاتھ کو پکڑا. ہاتھ کو پکڑنے کے بعد مدرسے کے اندر لے گئی. استاد محترم سے کہا میرے بچے کو بسم اللہ پڑھا دو. استاد محترم نے کہا اچھا. استاد محترم نے قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ کو بسم اللہ پڑھائی ہے. قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمد شریف سے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا ہے, اور رب کے گھر میں بیٹھ کر کے اعلان کرتا ہوں وہیں قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ نے ایک مجلس میں قرآن کریم کے 17 پارے استاد محترم کو سنائے. عمر مبارک قریب اب صرف 6 سال کی ہے. استاد محترم ہکا بکا رہ گئے کہ تم تو یہ کہہ رہی تھی میرے بچے کو بسم اللہ پڑھا دو, اور یہ جو قرآن کریم کے 17 پارے سنا چکے ہیں. چنانچہ مائی نے کہا مجھے نہیں معلوم. اس بچے نے کہا مائی تجھے معلوم نہیں ہے, لیکن اشارہ ماں کی پیٹ کی طرف کر دیا, ماں کی گود کی طرف کر دیا. مائی جب میں 9 مہینے تیرے پیٹ کے اندر رہا تھا, تیرے آگوش میں رہا تھا, اگر تو بیٹھتی قرآن پڑھتی, تو لیٹتی قرآن پڑھتی, تو نے ہر وقت قرآن کو نہیں چھوڑا, تو جب تو قرآن پڑھتی تو اس قرآن کو سنتا. ارے وہ بچہ بھی ماں کے آگوش کے اندر ہے, ماں کے پیٹ کے اندر ہے, لیکن ماں قرآن پڑھ رہی ہے, بچہ ادھر قرآن کو یاد کر رہا ہے. اے ماں جب میں تیرے آگوش میں آ گیا, تیری گود میں آ گیا, اور تو بربند ہوتی قرآن پڑھتی, وہ آواز میرے کانوں کے اندر پڑتی. ماں جب تو جھاڑو لگاتی تو قرآن پڑھتی, وہ آواز میرے کان کے اندر پڑتی. اے مائی جب تو کھانا بناتی قرآن کریم کی تلاوت کرتی, وہ آواز میرے کانوں کے اندر پڑتی. وہ آواز سن سن کر کے میں نے 17 پارے قرآن کریم کی حفظ کر دی. لیکن آج غور کرو اپنے اوپر کہ ہم اولاد کا حقوق ادا کر رہے ہیں. آج ہمارے پاس وقت ہے اپنے بچوں کو ماڈل بنانے کے لیے, اسکول کے لیے بڑی پیار و محبت سے تیار کرنے کے لیے. مدرسے کے لیے وقت نہیں ملتا کیونکہ یہاں تعلیم فری کی مل رہی ہے. اصل جو دقت پریشانی آتی ہے یہی ہے, اس لیے کہ یہاں ہمارا مال خرچ نہیں ہو رہا. قدر اس کی ہوتی ہے جب مال خرچ ہوتا. ہر کوئی تیار ہے, بچے کو ماڈل بنا رہا ہے. رب کی قسم کل قیامت کے دن یہی اولاد ہوگی, تیرا گریبان پکڑ لے گی, تیرا دامن چیک کرے گی. ہاں ہاں رب کی بارگاہ میں اعلان کرے گی, اے رب کائنات یہ میری ماں ہے, یہ میرا باپ ہے, اس نے مجھے اسکول کالجوں کی رونق بنا دیا, اس نے مجھے فلاں ملک کے اندر فلاں یونیورسٹی کے اندر پڑھنے کے لیے بھیجا, لیکن اب تو تیرے کلام سے دور رکھا, تیرے نبی
کی سنتوں سے دور رکھا، تیرے نبی کا طریقہ میری زندگی سے نکال دیا۔ ہاں وہ منظر بھی دیکھا ہے، باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور اولاد جنازے سے دور باہر رستے پر کھڑی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی صحیح تربیت نہیں کی ہے، اس کے جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہیں علم دین سے ہم نے اس کو محروم کر کے رکھا۔ آج ہم نے کالجوں کے لیے اپنے بچے کو سویرا اٹھایا، اٹھانے کے بعد نیلا دھلایا، تیار کرا، گاڑی کے اندر بٹھا دیا، بچہ آیا، اگر سو گیا، اب مسجد آنے کا وقت ہوا، کوئی بلانے کے لیے گیا تو ماں بڑے پیار اور محبت سے کہتی ہے کہ بچہ ابھی آرام فرما ہے، ابھی سو رہا ہے۔ ماں کو کبھی یہ توفیق نہیں ملی کہ اگر بلاوا آیا ہے تو کس کے گھر سے آیا ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب آپ دنیاوی تعلیم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ نہیں، میں مخالفت نہیں کر رہا، رب کی قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں، آپ اپنے بیٹے کو دنیا کی ہر ڈگری دلاؤ، دنیا کی ہر ڈگری دلاؤ، لیکن رب کی قسم اس کو دین کی اتنی تعلیم ضرور دو جو قرآن کریم کو کم سے کم ناظرہ پڑھ لے، اس کی نماز درست ہو جائے، وہ نماز کے مسائل سے واقف ہو جائے، وہ زکوٰۃ کے مسائل سے واقف ہو جائے، وہ حج کے مسائل سے واقف ہو جائے، جو ضروریات مسائل ہیں وہ اپنے بچے کو اس سے روشناس کراؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن ضروری بنائیں، ضروری یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند ہو جائے، جو اس کی اصلی زندگی ہے اس زندگی کو کامیاب بنا دے۔ یہ عارضی زندگی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ جب یہ آنکھ بند ہوگی اس وقت سارا منظر ہمارے سامنے ہوگا، خون کے آنسو روئے گا، رونا کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر رب کے سامنے رو لیا تو کامیابی ملے گی، اگر رب کے سامنے نہیں رویا، توبہ استغفار نہیں کی، اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، تو یاد رکھو یہی اولاد تمہارے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ صرف یہ کہنے سے پیچھا چھوٹنے والا نہیں ہے کہ میں نے تو بٹھا کر کے بڑا سمجھایا۔ اولاد کا اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب بچہ ماں کے آغوش میں ہوتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسی وقت سے اولاد کا حق شروع ہو جاتا ہے۔ شکایت نہ کرو کہ میری اولاد نافرمان بن گئی، نافرمان بنانے والے مجرم ہم ہیں، گنہگار ہم ہیں، گناہوں کے دہانے پہ لے جانے والے، اپنے معصوم بچوں کو چھوڑنے والے ہم ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے ان کو قصے کہانیاں سنائی ہیں، صحابہ کے واقعات نہیں سنائے، اور کی میدان کا تذکرہ کبھی نہ کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصہ کبھی نہ سنایا، حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، کبھی ہم نے ان کا واقعہ اپنے بچوں کو نہ سنایا، کبھی ہم نے ان کو نماز کا طریقہ نہ بتایا، کبھی ہم نے ان سے یہ نہ کہا اگر بیٹا کوئی کام کرے گا، ہم نے مانگنا سکھایا تو غیروں سے، ارے مانگنا سکھاؤ تو اللہ رب العزت سے مانگنا سکھاؤ۔ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ، جب ان کی والدہ، جب ان کا بیٹا حافظ قرآن بن جاتا ہے، ابھی مدرسے کے اندر ہی داخل ہے، بچہ جب مدرسے سے گھر آتا، گھر آنے کے بعد مائی سے کہنے لگا ارے مائی مجھے روٹی دے دیجئے، بھوک لگ رہی ہے۔ مائی نے کہا ہاں بیٹا میں کیسے روٹی دے دوں، جب تو کلام اللہ کا پڑھ رہا ہے تو روٹی بھی اللہ سے مانگ، جب تو کلام نہیں پڑھ رہا تھا تو ذمہ داری میری تھی، لیکن اب تو کلام اللہ کا پڑھ رہا ہے تو مصلی بچھا، مانگ اللہ سے، دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی۔ چنانچہ اس معصوم بچے نے مصلی بچھایا، معصوم سے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دیے، اے رب کائنات بھوک لگ رہی ہے مجھے روٹی دے دے۔ ماں نے جلدی جلدی آٹا گوندھا، ایک روٹی پکائی اور بستر کے اندر رکھ دی۔ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ بیٹا آجا، اللہ نے روٹی دے دی۔ کہاں دے دی کہ بیٹا ذرا تلاش کر، بستر کے قریب جا۔ اب بیٹا بستروں کے اندر روٹی تلاش کر رہا ہے، روٹی تلاش کی، چنانچہ وہاں سے ایک گرم روٹی مل جاتی ہے، چنانچہ یہی منظر ہوتا ہے۔ لیکن ایک دن ہوتا کیا ہے، مائی چلی جاتی ہے کہیں رشتہ دار تقریب کے اندر چلی جاتی ہے، قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ مدرسے سے پڑھ کر کے آ
جاتے ہیں، ماں کو تلاش کرتے ہیں، ماں گھر کے اندر نہیں ہے، چنانچہ مصلی بچھا لیتے ہیں، مصلی بچھانے کے بعد رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ ادھر ماں کو فکر ہو جاتی ہے کہ میرا رخت جگر نور نظر دھرا چکا ہوگا، اے رب کائنات اس ماں کا دامن کو دیکھنا، آج تیرے سے اگر آج اس کو روٹی نہ ملی، آج وعدہ خلافی ہو جائے گی، اس کا بھروسہ ٹوٹ جائے گا، اے اللہ آج اس ماں کی عزت کی لاز رکھ لینا۔ چنانچہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ ادھر مصلی بچھائے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، مانگنے کے بعد روٹی کھا کر بستر پر آرام فرما ہے، ماں فوراً گھر کے اندر آتی ہے، وہاں سے چلی آتی ہے، آنے کے بعد اپنے لخت جگر نور نظر سے چمٹ جاتی ہے اور چمٹ جانے کے بعد کہتی ہے اے میرے بچے آج تو تجھے بھوک لگ رہی ہوگی، تو بھوک سے بل ملا رہا ہوگا۔ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اماں جان نہیں ماجرا ایسا نہیں ہے، میں نے تو کھانا کھا لیا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا کھانا کہاں سے ملا؟ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اے مائی جو اللہ مجھے روزانہ دے رہا ہے اسی اللہ نے مجھے آج بھی کھانا دیا، لیکن فرق اتنا ہے کہ جو روٹی میں روز کھاتا تھا ان کے اندر اتنا مزہ نہیں آیا جتنا کہ آج کی روٹی کے اندر مزہ آیا۔ یہ ہے اولاد کی تربیت۔ اپنی اولاد کو سکھاؤ تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا سکھاؤ، اگر مانگنا سکھاؤ تو غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے اس کو مانگنا سکھاؤ۔ بچپن سے عادت بنا دو، میں رب کے گھر میں بیٹھ کر کے تم سب سے وعدہ کر رہا ہوں اگر تم نے بچپن میں اپنے بچے کی عادت بنا دی تو 55 سال کی عمر میں بھی وہ غیروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات آپ کو بھی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھیں۔